بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکشاف ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں طیب ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، یاجوج ماجوج کا ذکر الہامی کتابوں میں اس طرح موجود ہے کہ اس خونخوار مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کی دوسری جانب قید کر دیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار میں شگاف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور جہاں سے گزرے گی انسانی بستیوں کو تاراج کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ دوڑتے ہوئے وہ ایک ایسی جھیل پر پہنچے گی جس کا ذکر کتب میں موجود ہے کہ وہ اس کا سارا پانی پی جائے گی اور اس کے پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج گروہ کو اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا اور محسوس ہوگا جیسے یہاں کبھی کوئی جھیل نہیں تھی۔ اس جھیل کا نام تبریا ہے۔ آج آپ دوستوں کو یاجوج ماجوج کی قوم اور تبریا نامی جھیل سے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کیا یہ جھیل واقعی خشک ہو چکی ہے؟ کیا یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے کا وقت آن پہنچا ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے سے قبل حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ انکشاف ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ تبریا نامی جھیل بحیرہ تبریا کے پاس موجود ہے۔ جھیل تبریا دراصل اسرائیل کے شہر تبریا میں واقع ہے۔ یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے۔ آج اسرائیل جس جھیل کو اپنے لیے سب سے معتبر سمجھ رہا ہے وہی یاجوج ماجوج کی منزل مقصود ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج دراصل کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ کہف میں اس کا ذکر واضح موجود ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ربی ہے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ مفسرین و محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے وہاں جا پہنچے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک واقع ہے۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی تھی، کھیت کھلیان تباہ کرتی، ترکوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور غلام بنا کر لے جاتی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ یہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم تھی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آتا ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا، ان کو دہکاؤ۔ جب وہ لال انگارے ہو گئے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی بھی اس پر چڑھ نہ سکے۔ چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ دیوار کی تعمیر کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ کچھ مورخین دیوار چین کو یاجوج ماجوج کی دیوار قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ مشرق میں واقع ہے۔ اس میں دروازے ہیں جو کئی مرتبہ ٹوٹ بھی چکی ہے، جبکہ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو شمال کی سمت بتایا گیا ہے جو ایک ہی مرتبہ اللہ کے حکم سے گرے گی۔ محققین کے مطابق قرآن مجید کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جن دو پہاڑوں کے درمیان سفر کیا وہ ماؤنٹین کوکسین ہے، جو دو سمندروں یعنی بحیرہ اسود اور کیکسین سی کے ارد گرد واقع پہاڑی سلسلے میں موجود ہے۔ معزز دوستو، اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہے جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے، مگر یہ راستہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے اندر لوہا اور دھات موجود ہے۔ تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی۔ ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک مختلف قبائل قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ یاجوج ماجوج کی تمام قومیں اس دیوار کے پیچھے محصور ہوں، البتہ قتل و غارت گری کرنے والے قبائل اور وحشی تھے جنہیں حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے ذریعے روک دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں، جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، مگر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ
وہاں پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پھیلا گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، بحیرہ تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر توریت و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا حصہ اس جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور اعلان کریں گے زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ اسلامی کتب کی روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی، پھر اللہ کے حکم سے بارش برسائی جائے گی جو زمین کو ان کی لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی علیہ السلام پھر خروج دجال کے بعد کا ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحیرہ تبریہ کا پانی تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں تبریہ نامی جھیل کا پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے اور اسے بعض علماء قیامت کی بڑی نشانی گردانتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور اس قیمتی معلومات کو اپنے دیگر دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔